أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيد المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام بالشهر الحرام حرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله ان الله مع المتقين صدق الله العظيم. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آج درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 194 سے ہماری ابتدا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کے بدلے حرمت والے مہینے ہیں. والحرمات قصاص، اور ادب کے بدلے ادب ہے. یہ آیت مبارکہ 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کے لیے نکلے، اور حدیبیہ کے مقام پر جو ہے وہ کفار نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اور حضور کو روک لیا، اور انہوں نے منع کیا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. تو لہٰذا یہ بے ادبی تھی. ایک تو یہ ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ کسی کی میراث تو نہیں ہے، جاگیر تو نہیں ہے جیسے آج بھی بنائی ہوئی ہے بعض لوگوں نے، اپنی منمانی چل رہی ہے. تو اس زمانے میں کفار اور مشرکین یہ کیا کرتے تھے. تو لہٰذا جب کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے کوئی آ رہا ہے تو اسے روکنے کا جواز ہی نہیں بنتا، اسے روکنے کا جواز ہی نہیں بنتا. تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر انہوں نے بے ادبی کری ہے تو پھر ان کے ساتھ وہ سلوک تو نہیں ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اب اس کے بدلے میں اس کی قضا کی جائے گی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ صلح حدیبیہ ہوا، یعنی ایک معاہدہ جس کو نام دیا جاتا ہے، اور پھر اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بات طے پائی کہ اس سال مسلمان جو ہے وہ واپس چلے جائیں گے، اور اگلے سال جو ہے وہ مسلمان کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے اور عمرہ ادا کریں گے. اور اس بات پر جو ہے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے احرام کھول دی. فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تو جو تم سے زیادتی کرے اس سے اتنی ہی زیادتی کرو. یہ چیز بہت اہم ترین ہے کہ یعنی اس بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ ناجائز کیا ہے تو اس سے بدلہ پھر اس حد تک ہی لیا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں لیا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں لیا جائے گا. اور لازمی بات ہے کہ اس کا پیمانہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے تو ہم اتنی ہی اس کے ساتھ زیادتی کریں جتنی اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کری ہے. تو اس لحاظ سے
یہاں پر بدلہ لینے کا حکم تو ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ایک مقام پہ جو ہے وہ معافی کا بھی حکم دیا۔ ایک مقام پہ جو ہے، یہ عام طور پر بات ہے، ویسے تو یہاں حکم کفار و مشرکین کا ہے، لیکن ایک جرنل یہ بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ ہم جیسے روزمرہ زندگی میں بہت سارے لوگوں کی زیادتیوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور پھر ہم ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بات یاد رہے کہ لازمی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی کی زیادتی کے بدلے میں اتنی زیادتی کرنے کا کوئی اس کے پاس پیرامیٹر نہیں ہے، ایسا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ اتنی ہی زیادتی کا بدلہ لے لے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ چاہے تو یہ اس کے لیے آسان ہے، یہ اس کے لیے آسان ہے، تو لہٰذا ہم کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ فاعفو، معاف کر دو۔ اگر ذات کی بات ہو، اگر کسی نے ہماری ذات کو ٹھیس پہنچائی ہو اور ہماری ذات کو جو ہے وہ تکلیف پہنچائی ہو، تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اپنی ذات کا بدلہ نہ لیا جائے، انتقام نہ لیا جائے، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کیا جائے کہ فاعفو عنہم، کہ معاف کر دو انہیں معاف، اور جو ہماری ذات کی بات نہ ہو بلکہ بات اللہ کی ہو، بات دین کی ہو، بات پوری امت کی ہو، اب وہاں پر اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اب وہاں پر اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، تو لہٰذا جس طرح کا ارتکاب ہوگا گناہ کا، قصور کا، اس طرح کی سزا موجود ہے، اس طرح کی سزا موجود ہے۔ جیسے کوئی اللہ اور اس کے رسول کی شان میں اگر گستاخی کرے، اس نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، اس نے حد سے تجاوز کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سزا بھی مرتب فرما دی، اس کی سزا۔ آج ہمارے یہاں دیکھیے کہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے، اور وہ الٹی گنگا یہ ہے کہ ہماری ذات کی بات ہو تو معافی نہیں ہوتی، ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم انتہائی سخت سٹینڈ لیتے ہیں، چاہے ہم فرد واحد ہوں یا چاہے ہم اجتماعی طور پر ہوں، ایک ادارے کی صورت میں ہوں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو، امت کی بات ہو، دین کی بات ہو، تو وہاں پر ہمارے لیے صرف اور صرف امن ہے، یا وہاں پر ہم خواب خرگوش کے مزے لیتے ہیں، وہاں پر ہم خواب خرگوش کے مزے لیتے۔ اس ملک کی اسمبلی میں توہین رسالت کے حوالے سے بل پاس ہوا، اور توہین رسالت کا قانون کوئی معمولی قانون، کتنے مجرم توہین رسالت کے قانون کے زد میں آئے ہوئے جو ہے، یا تو وہ خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ باہر نکال دیے گئے، یا پھر انہیں باعزت بری کر دیا گیا، اور آج آپ کی پارلیمنٹ جو ہے وہ توہین پارلیمنٹ کا بل پاس کر چکی ہے، اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کے لیے، کہ جناب پارلیمنٹیرین جو ہیں ان کی ذات کو آپ اگر ہرٹ کریں گے تو پھر یہ تو بہت بڑی بات ہو جائے گی، وہ تو عوامی نمائندے ہیں، عوامی نمائندوں کی عزت ہے، چاہے عوامی نمائندے جو ہے وہ کیا سے کیا کیوں نہ ہو، لیکن جو عوامی نمائندوں سے ہٹ اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہو، تو وہاں پر ہمارا حال کیا ہے، وہاں پر ہمارے حوالات کو آپ امت پوری کی پوری جو ہے وہ اس وقت خون میں تربتر ہے، کبھی فلسطین جو ہے وہاں خون بہتا ہے، کبھی شام میں بہتا ہے، کبھی جناب برما ہے، کبھی کشمیر ہے، ہمارے یہاں وہ طاقتیں کہ جو اس پر باقاعدہ ایکشن لے سکتی ہیں وہ خواب خرگوش کے مزے لیتی ہیں، لیکن ان کی ذات کی بات آ جائے تو جناب اداروں کی عزت، اداروں کا احترام ہے نہیں ہے ایسا ماحول،
تو ہماری نگاہ میں اب دین کی وقت کوئی نہیں رہی ہے، ہم اپنی ذات تک محدود ہو گئے، ہم اپنی ذات تک محدود ہو گئے۔ دین پر آنچ آ جائے، آنے دو یار، کیا جاتا ہے؟ اللہ کے کلام کی کوئی بے حرمتی کر دے، کرنے دو، اللہ بدلہ لینے والا، اللہ کے رسول۔ لیکن ہماری ذات کی ہو تو پوری کی پوری جو طاقت ہے اسے استعمال کر لیا جاتا ہے۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ یہ انداز جو ہے وہ ہمیں کچھ دن کا جو ہے وہ سمجھ لیجئے آکسیجن تو دے دے گا زندہ رہنے کے لیے، تھوڑے دن عزت ہو جائے گی، تھوڑے دن اچھے طریقے سے جی لیں گے، لیکن زیادہ عرصے یہ کام نہیں چلے گا، زیادہ عرصے یہ کام نہیں چلے گا۔ لہٰذا بحیثیت مسلمان جو ہے، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں تو ہماری ترجیحات میں سب سے پہلے اللہ اور اس کا رسول ہونا چاہیے، اس دین ہونا چاہیے، اللہ کی کتاب ہونی چاہیے، بحیثیت امت ہمیں سوچنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر ہماری ذات کو کوئی ہرٹ کر دے، تکلیف دے دے تو کوئی بات نہیں، کوئی معاملہ نہیں، پھر اس کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں۔ تو لہٰذا حد سے تجاوز جو ہے وہ اس ماحول میں یا ان چیزوں کے ساتھ ہو تو پھر اس کا بدلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ تبارک و تعالی جان لو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ قرآن نے یہ بتا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں کہیں نہیں فرمایا اللہ بدلہ لینے والوں کے ساتھ ہے، اپنی ذات کا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اپنی ذات کے لیے معاف کرنے والے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کس سے ڈرنے والے؟ اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتے ان کے ساتھ اللہ نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنا ہی اللہ اللہ کیوں نہ کرتے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اب یہاں پر انفاق کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو کچھ بھی عطا کیا ہے اس میں ہماری سب سے بڑی ضرورت یا ہماری توجہات کا سب سے بڑا مرکز جو ہے وہ دولت ہے، وہ دولت ہے، اور دولت کی وجہ سے ہم اور آپ جو ہیں وہ اس دنیا کے اندر اتنی محنت و مشقت اٹھاتے ہیں۔ تو یہ دولت اللہ نے ہمیں دی ضرور ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس دولت کی محبت سے بچنے کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے دل میں جگہ لے لے اور ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائے، سرائیت کر جائے، خون کی رگوں میں گردش کرنے لگے۔ اس سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس دولت کو دے کر ہمیں بار بار یہ احساس دلایا ہے کہ جیسے پانی ایک جگہ پر اگر جمع ہو جائے اور وہ آگے نہ چلے، حرکت نہ کرے تو وہ پانی گندا ہو جاتا ہے، وہ پانی گندا ہو جاتا ہے، اس میں کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں، گندے کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں، پھر وہ انسانوں کے استعمال کا نہیں رہتا۔ لیکن جو پانی چلتا رہے آبشار کی صورت میں، جو پانی چشموں کی صورت میں بہتا رہے، جو پانی نہروں دریاؤں کی صورت میں بہتا رہے، تو وہ بظاہر گدلا پانی جو نظر آتا ہے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو سیراب کر سکے۔ اس سے جو بھی پانی پیے گا وہ خود بھی سیراب ہوگا اور اس چشمے میں بھی کوئی جو ہے گندگی یا کمی پیدا نہیں ہوگی۔ تو اللہ کی دی ہوئی دولت کو استعمال کر کے اگر یہ چاہتے ہو کہ یہ تمہارے دل کے اندر جو ہے وہ ایک جوہر کی صورت پیدا نہ کر دے، ایسے تالاب کی صورت جہاں پانی رک جاتا ہے تو گندگی پیدا کرتا ہے، تو پھر اس دولت کا بہترین استعمال یہ ہے کہ اسے کماؤ، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لو اور پھر اللہ کے راستے میں دوبارہ خرچ کرو، اللہ کے راستے میں اسے خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا، اور اللہ رب العالمین جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے شروع میں
ایمان والوں کی علامتیں جو بیان کری ہیں اس میں یہ انفاق ہے۔ ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی الف الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ان متقیوں کو ہدایت دیتی ہے۔ کون سے متقی؟ فرمایا ان متقیوں کو الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ یہ انفاق انسان کے لیے ایک اس بات کی نوید ہے کہ اللہ کی دولت کو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا جو ہے وہ قرآن سے ہدایت کا نور لینے والا ہے، اس قابل ہے وہ۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ وہ قرآن سے نور کا اکتساب کر سکتا ہے، نور کا اکتساب کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا ایک تو اس کا ایک انفاق یہ ہے گا کہ جو اللہ نے زکوٰۃ کی صورت میں ہم پہ لازم کر دیا، جیسے ہم دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے پھر اس کا انفاق کا مزید معاملہ ہمارے اوپر چھوڑا۔ جیسے 5 نمازیں فرض کری اور پھر نفلی نمازیں ہمیں بتا دی کہ بھئی مرضی یہ پڑھو، ٹھیک ہے تمہارا فائدہ ہے، ایسے صدقات، خیرات، ہدائے، صدقے بھی، خیرات بھی، ہدائے بھی، یہ تینوں چیزیں ہیں، یہ تینوں چیزیں۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ میں تو اللہ رب العالمین نے کنڈیشنز رکھی ہیں کن کن کو دینی چاہیے، صدقے کے مصارف میں کنڈیشنز نہیں ہیں، گی وہ بہت سارے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے خیرات ہیں، پھر ہدائے ہیں۔ لیکن آج ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ جب ہم خرچ کرنے پہ آتے ہیں تو جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے انکاؤنٹیبل رکھا ہے، گننے کے اس حد میں نہیں آتے، ہم نے انہیں اپنی انگلیوں پہ گننے والا بنا دیا۔ لوگ چند ایک جگہ پر سوائے اپنے پیسے کو خرچ کرنے کے علاوہ کہیں اور خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے دین کے معاملات، چاہے وہ پیسہ ان کا صحیح مصرف میں آئے نہیں آئے، چاہے وہ پیسہ ان کا صحیح مصرف میں آئے نہیں آئے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی مسجد کی تعمیر و ترقی ہی میں، یعنی کہ عمارتوں ہی کے لیے پیسہ دیتا ہے، یا کوئی جو ہے صرف مسلوں کے لیے پیسہ دیتا ہے کہ بھئی میرے جماعت۔ اب آج تو ذہن بعض لوگوں کا یہ بن گیا ہے کہ جناب قضاء حاجت وغیرہ کے لیے بھی اگر کسی سے چندہ مانگو تو وہ دینے کو تیار نہیں ہوتا، شش و پنج میں ہوتا ہے کہ مسجد میں طہارت خانوں میں پیسہ لگائیں گے تو پتہ نہیں ثواب ملے گا نہیں ملے گا۔ بھئی مسجد ہے، مسجد میں نمازی آئیں گے، اور نمازیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے شریعت میں یہ مسئلہ رکھا ہے کہ اگر نمازی کو جو ہے وہ طہارت کی حاجت ہے، وہ استنجا کرنا چاہتا ہے، تو لہٰذا اس صورت میں پہلے اس سے فارغ ہو لے، پھر اس کے بعد وضو بنائے، پھر اس کے بعد نماز پڑھ لے۔ اس صورت میں اگر جماعت جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، جماعت جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، چھوڑ دے جماعت کو، لیکن پہلے وہ ساری کی ساری چیزیں پوری کر لے جو نماز میں خلل ڈال سکتی ہیں، اسی میں پیشاب اور پیخانے کی عادت ہے۔ تو اگر کوئی نمازی کے لیے سہولت پیدا کرے گا تو کیا اسے ثواب نہیں ملے گا؟ کیا اسے ثواب نہیں ملے گا؟ دین کے اندر جو ہے ہمارے پہلے بادشاہ وغیرہ جو تھے وہ سرائے بناتے تھے مہمان مسافروں کے لیے، سرائے خان، تاکہ لوگ جو ہے جو فری آف کاسٹ اس میں رہیں۔ اور سرائے کے بنانے کے حوالے سے فقہا فرماتے ہیں کہ یہ ثواب کا کام ہے۔ تو سرائے میں طہارت خانے بھی ہوتے ہیں، یعنی استنجا خانہ جس کو کہہ دیں، تو کیا طہارت خانوں سے ثواب نہیں ملتا؟ ثواب نہیں ملتا۔ تو ہم نے چند ایک چیزیں جو ہیں وہ بنا لی ہیں، لہٰذا اگر دین کے معاملات میں ہم خرچ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ذہن کو وسیع کریں، اور بہتر یہ ہے کہ اگر پیسے ہمارے پاس زیادہ ہیں تو پھر اس کے حوالے سے علماء سے رجوع کر لیں کہ میں کس کام میں اپنا پیسہ خرچ کروں۔ آج بہت سارے ویلفیئرز کو ہم ڈونیٹ کرتے ہیں، لیکن اپنے ارد گرد کے غریب رشتہ داروں پر توجہ نہیں ڈالتے،
نظر نہیں ڈالتے کہ ہم نے جو ہے وہ انہیں بھی ان کی مدد اگر ہم کر دیں گے تو یہ بھی ایک جو ہے وہ ثواب کے زمرے میں آئے گا، یہ بھی ایک ثواب کے زمرے میں۔ تو انفاق جو ہے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے انفاق کے اندر بڑی برکت رکھی ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہیں ڈالو، یعنی اپنے آپ ہلاکت میں نہ پڑو، اپنے آپ کو جو ہے وہ خطرے میں مت ڈالو۔ اور کس طور پر کہ جب تمہارا مال رک جائے گا، جب تم مال کمانے کی حوث میں مبتلا ہو جاؤ گے اور اللہ کے راستے میں یہ مال خرچ نہیں کرو گے اور اس مال کو صرف جمع کرنے کی فکر رہے گی، تو کل کو یہی مال تمہارے لیے جو ہے وہ عذاب کا توق ہو جائے گا، گلے کا توق بن جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ پکڑ کا سبب بن جائے گا۔ تو لہٰذا اس چیز کو جو ہے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَحْسِنُوا، نیکی کرو، بھلائیاں کرنے والے بنو، نیکیاں کرنے والے بنو، احسانات کرنے والے بنو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، کیونکہ احسان تو اللہ کی صفت ہے۔ کہ اللہ رب العالمین جل شانہ اس پوری دنیا پر مخلوقات پر جو کچھ کر رہا ہے یہ سب احسانات ہیں اس کے، اسے کسی سے کچھ نہیں چاہیے، اسے کسی کی کوئی حاجت نہیں، ضرورت نہیں، وہ کسی سے کوئی غرض نہیں رکھتا، لالچ نہیں رکھتا۔ اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ جو اس کو مانتے ہیں وہ انہیں بھی دے رہا ہے، اور جو اس کو نہیں مانتے اس کی دنیا میں رہ کر، اس کا کھا کر، اس کے رزق سے اپنے آپ کو سیراب ہو کر شیطان کے پجاری ہیں، جمادات کے پجاری ہیں، ستاروں کی پوجا کرنے والے ہیں، چاند سورج کی پوجا کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی دے رہا ہے، انہیں بھی دے رہا ہے۔ تو گویا کہ احسان کرنے جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی صفت ہے، تو اللہ کی صفت سے انسان متصف ہو جائے۔ اور احسان میں یہ بات لازمی ہے کہ کسی کے ساتھ بھلائی کریں تو پھر ہمارے ذہن سے نکل جائے کہ ہم نے کبھی ان کے ساتھ بھلائی کی تھی، یاد نہیں رہے کہ کل کو ہم جتلانا شروع کر دیں، ہم کل کو جتلانا شروع کر دیں کہ بھائی میرے ہی ٹکڑوں پہ پل رہے ہو اور مجھے ہی آنکھیں دکھا رہے ہو، میرا کھا رہے ہو اور مجھے میرے ساتھ ہی یہ سلوک کر رہے ہو۔ نہیں، ایسا قطعی نہیں ہو۔ اللہ رب العالمین جل شانہ کی نعمتوں سے دوسروں کو فیضیاب کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے حج کا ذکر فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ جو ہے وہ اللہ کے لیے کرو انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ ایک بڑی آیت ہے اور اس میں حج کا اور عمرے کا جو ذکر ہے اس کے ساتھ کئی مسائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اگر اس کو شروع کریں گے تو گفتگو ہماری جو ہے وہ طویل ہو جائے گی، اس کو اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالی درس قرآن میں بیان کریں گے۔ تو خلاصہ کلام عزیزان محترم آج کا ہمارا یہ رہا کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے حکم کے مطابق اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو پھر اس کا بدلہ چونکہ ہم اس حساب سے نہیں لے سکتے، ہماری ذات کی بات ہو تو پھر ہم درگزر کرنے پر جو ہے وہ اکتفا کریں، اور یہ ہمارے پیارے رسول کا طریقہ بھی ہے، یہ حضور کا طریقہ بھی ہے۔ حضور اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیتے تھے، گالیاں دیتا تھا کوئی تو دعا دیتے تھے، اور دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے تھے۔ تو اس چیز کو اگر کوئی اللہ کے رسول کی شان میں، اللہ کی شان میں، اگر دین کے معاملات میں اگر کوئی کچھ کرتا ہے تو جو کچھ ہمارے لیے بن پڑتا ہے آج کے ماحول کے حساب سے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم اسے مار نہیں سکتے، قتل نہیں کر سکتے، آج یہ قانون نہیں، اور اس طرح کے ہمارے یہاں قانون بن چکے ہیں، ٹھیک ہے وہ ادارے اس کے ذمہ دار ہیں اور ان کو یہ کرنا چاہیے۔ تو اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ اللہ کی شان میں کبھی گستاخی، کبھی رسول کی شان میں، کبھی قرآن، تو نفرت تو کر سکتے ہیں، یہ تو ہمارے بس میں ہے۔ اس میں تو کسی اسمبلی نے بل پاس نہیں کیا، اس میں تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، یہ تو کام کر سکتے ہیں نا۔
تو کم از کم اللہ کے رسول کے دین کے غداروں سے، دین کا سمجھے نا دین کو نقصان پہنچانے والوں سے، امت کو نقصان پہنچانے والوں سے کم از کم نفرت تو کریں، کم از کم نفرت تو کریں، اتنا حصہ تو ڈالیں۔ آج یہ چیز بھی ہم سے نہیں ہوتی، جو اللہ کو، اللہ کے رسول کی شان کو کسی درخور اعتنا سمجھتے ہیں معاذ اللہ، اور امت کو آج انہوں نے کس حال پہ پہنچا دیا ہے۔ آج ہمارا جناب حال یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ صرف پانی کے چند قطروں کے لیے ان کی ہم نوا بن رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں بس جناب ان کے ذریعے سے ہمیں گیس مل جائے، پانی مل جائے، بجلی مل جائے، ہم قطعی نہیں سوچتے کہ یار ان کی وجہ سے تو آج ہمارا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ بھائی آج پوری دنیا کے اندر 100 کروڑ مسلمانوں کا خون بہہ رہا، کم از کم ہمارے اندر یہ احساس تو پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہ العالمین مولا کریم، آج کا یہ درس ہمارا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین مولا کریم، ہمیں اپنی ذات کے لیے عفو اور درگزر سے یا رب العالمین کام لینے والا بنا۔ باری تعالیٰ یا رب العالمین دین کے غداروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں، یا رب العالمین مولا کریم امت کو نقصان پہنچانے والوں سے یا رب العالمین مولا کریم ہمیں نفرت کرنے والا بنا دے۔ باری تعالیٰ امت کی خیر فرما، یا رب العالمین دین کے پرچم کو سر بلند فرما۔ یا الہ العالمین جو نعمتیں تو نے ہمیں دی ہیں، رزق کی صورت میں، مال کی صورت میں، دولت کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، صحت کی صورت میں، وقت کی صورت میں، طاقت کی صورت میں، الہی سب کچھ تیرے راستے میں تیری رضا کے لیے خرچ کرنے والا بنا دے۔ یا الہ العالمین ہماری اولادوں کو دین کا فرما بردار بنا۔ الہی صحت جب تک موجود ہے باری تعالیٰ عبادت گزاری کی توفیق عطا فرما۔ رزق حلال سے غریبوں کی خدمت کرنے والا بنا، مساجد اور مدارس کی خدمت کرنے والا بنا۔ یا رب العالمین دین کے طالب علموں کی خدمت کرنے والا بنا۔ یا رب العالمین صالحین کی خدمت کرنے والا بنا۔ باری تعالیٰ یا رب العالمین والے کریم یا ارحم الراحمین ہمیں اپنا خوف عطا فرما۔ یا الہ العالمین تقوی اور پرہیزگاری کا لباس ہمیں عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین مولا کریم تو احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ الہ العالمین ہمیں اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے ساتھ احسان کرنے والا بنا دے۔ یا رب العالمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے ہمارے بھائی اس درس حدیث میں شریک ہیں سب کی مغفرت فرما، اور اس درس قرآن کی برکت سے دنیا اور آخرت میں ہم سب کو سرخرو فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔